معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا کے حوالے سے ایک دوسری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس ناول کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے، جس کا لنک جو ہے وہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ دوستو، اردو کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سمجھا جانے والا یہ ناول 1959 میں شائع ہوا تھا، جو ایک سنگ میل کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اس ناول کو صرف ایک ناول قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس ناول میں قدیم اور جدید ہندوستان کی تہذیبی ثقافتی تاریخ جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ پہلا ناول ہے جس میں وقت کے فلسفے کو بڑے منظم انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور 4 مختلف ادوار میں اس ناول کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور جو ہے وہ 4 صدی قبل مسیح کا دور ہے، اور دوسرا دور 15ویں اور 16ویں صدی کا دور ہے۔ تیسرا دور عہد جدید ہے۔ تو اس ناول میں بڑی خوبصورتی سے جو ہندوستان کی 2500 سال کی تاریخ ہے اس کو پیش کرنے کی بڑی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ ناول میں وقت کو جو ہے وہ آگ کے ایک بہتے ہوئے دریا سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ ایسا دریا ہے جو مسلسل رواں دواں ہے، اور اس منہ زور دریا کے سامنے انسان بڑا ہی بے بس اور شکست خوردہ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ اس فلسفیانہ اور تاریخی قسم کے ناول میں مختلف ادوار کی ہزاروں سالہ تاریخ میں ایک ہمیں ربط بھی نظر آتا ہے، اور ایک لڑی میں پرویا گیا یہ ناول جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ یہ ناول جتنا بڑا اور اہم ہے، اتنا ہی یہ ناول ہنگامہ خیز اور متنازع بھی ثابت ہوا ہے۔ کبھی اس ناول کو اردو کا سب سے بڑا ناول کہا گیا، کبھی اس ناول کو جو ہے وہ بوگس قرار دیا گیا، اور کبھی ناکام اور غیر دلچسپ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ ناول کا ہر کردار جو ہے وہ ہمیں مخصوص قسم کے فکر و فلسفے کا حامی جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ان کرداروں کے ذریعے سے ہی مصنفہ نے قدیم اور جدید ہندوستان کی تاریخ ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہے۔ ناول کی ایک اہم خوبی اس میں شعور کی روح کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے، اور اسی تکنیک کی بدولت ہزاروں برس کی تاریخ کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ تو ان گوناگون خوبیوں کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگ کا دریا جو ہے اردو کا سب سے بڑا، سب سے اہم ناول جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔